ضلع چترال میں آباد کلاش قبیلے کا جب کوئی فرد فوت ہوتا ہے تو اس کا مجسمہ بنا کر چوراہے پر لگا دیا جاتا ہے۔ ہم یہ جس جگہ پہ موجود ہیں اس کو کنڈورک کہتے ہیں، جو کہ اسپیسیفک رسومات جو ہے وہ مردے کی یہاں پہ کی جاتی ہیں۔ تو یہ بھی ہم ان سے جانتے ہیں، یہ مقامی فرد ہیں ہمارے ساتھ، ان سے ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ بتائیں کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو کیا رسومات ادا کی جاتی ہیں، کیسے اس کو جو ہے وہ تدفین اس کی ہوتی ہے؟ اس کی فوتگی میں جب عورت مر جائے یا مرد مر جائے، مرد پہ تو زیادہ خرچہ ہوتا ہے، زیادہ بکرے ذبح کرتا ہے، 3 دن ادھر ڈاس بھی ہوتا ہے، تو اس کے یہ رسومات ہے، 3 دن بعد وہ دفن کرتا ہے۔ عورت ایک دن صرف ایک رات ادھر لگے اوپر جگہ ہے ادھر زیادہ بکرے ذبح کرتے، پھر مسلمان وہ ذبح کرتے، وہ خیرات کرتا ہے۔ اس کے پہلے یہ رواج تھا کہ اس نے تختے کا صندوق بنایا تھا، ادھر پہ دفن کرتا تھا، اس کے ساتھ قیمتی سامان تھا، لیکن لوگ چوری کی وجہ سے اس نے پھر زمین کو دفنایا کرتے، صلاح کہ زمین کو دفنائیں گے، چوری کا خدشہ زیادہ، لوگ آتے ہیں اور یہ اس کی قیمتی سامان اٹھائیں گے۔ ابھی بس جو یہ بتا رہے ہیں کہ جو کسی کو دفن کرتے تھے اس کے ساتھ اس کی گن، اس کا ایک اسپیسیفک لباس تیار کیا جاتا تھا، کافی مہنگا ہوتا تھا، اس کے جو زیورات خواتین کے بھی ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ رکھ دیتے تھے، لیکن جب وہ چوری ہونے کا خدشہ ہو گیا، لوگ چوری کر لیتے تھے، تو پھر انہوں نے اب ان کو دفن کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ کنڈورک کیا ہے جس جگہ پہ ہم موجود ہیں؟ یہ کنڈورک کے جب ادھر کوئی مرد مر جائے، اس کا بیٹا ہو یا رشتہ دار ہو، ادھر آ جائے، اس کے ہاتھ میں روٹی ہے، روٹی 2 گھنٹے 3 گھنٹے ادھر بیٹا یا خفا بیٹھے نہ کسی سے بات کرتے ہیں، بس پھر 2-3 گھنٹے بعد جائیں گے، چھوٹی موٹی کوئی روٹی دیں گے، چاہیے آپ کھاؤ نا، بس اس کے ساتھ کھاؤ۔ اچھا، لوگ یہاں پہ آتے ہیں، روٹی لے کے آتے ہیں، یہاں پہ جو جس کی ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے اس کے پاس آتے ہیں، اس کا ایک مجسمہ جو ہے وہ تیار کر کے، ایک لکڑی کا مجسمہ یہاں پہ لگا دیا جاتا ہے، اس کو وہ دیکھتے ہیں اور یہاں پہ آ کے وہ ڈیلی جو ہے وہ رکتے ہیں۔ 3 دن تک جو باڈی ہے اس کو رکھا جاتا ہے، اس کی رسومات ادا کی جاتی ہیں، ڈانس بھی ہوتا ہے، جب کوئی مرد فوت ہوتا ہے تو اس پہ وہ رقص کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی دیگر رسومات شروع ہو جاتی ہے، بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، گوشت کے ساتھ ساتھ پنیر بھی دیتے ہیں۔ پنیر بھی ہے، پنیر، گوشت، بکرے کا گوشت، پنیر، سب ان لوگوں کو دیتے ہیں۔ زیادہ لوگ ادھر آتے ہیں، زیادہ لوگ آتے ہیں، زیادہ بکرے ذبح کرتے ہیں، کم لوگ آتے ہیں، کم بکرے ذبح کرتے ہیں۔ رمبور والا بھی آتے ہیں، بریر والا بھی آتے ہیں، سارا کلش ادھر آتے ہیں فوتگی کے لیے، اور وہ بھی جاتے ہیں، بریر جاتے ہیں، رمبور بھی جاتا ہے۔ جب کوئی فوتگی ہوتی ہے تو پورے جو 3 ویلیاں ہیں، رمبور، بریر اور تیسری ویلی کون سی ہے؟ بریر، رمبور، بریر، رمبور اور بریر، رمبوت اور بمبوریت، یہ 3 ویلیز ہیں۔ تینوں لوگ ویلیز کے تمام جو کلاش قبیلے کے لوگ ہیں، تقریباً 4000 کے قریب ہیں، مرد عورت، وہ وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کے لیے بکرے جو ہے وہ بکرے کا گوشت جو ہے وہ دیا جاتا ہے، ان کو پنیر دیا جاتا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ 10 سے 12 لاکھ روپیہ صرف فوتگی پہ جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے۔ 12 لاکھ 20 لاکھ تک خرچ ہوتا ہے، زیادہ خرچ ہوتا ہے، 50 لاکھ 25 لاکھ تک بھی ہوتی ہے، جب کتنے لوگ زیادہ اتنا زیادہ بکرے ذبح کرتے ہیں۔ 25 لاکھ 50 لاکھ تک بھی جو ہے وہ صرف ایک فوتگی پہ جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے، جبکہ اس کے مد مقابل اگر ہم شادی کی رسومات دیکھیں تو شادی جب لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں تو وہ شادی کر لیتے ہیں، ان کو کوئی روکتا نہیں ہے، وہ ان کے بعد جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کو آگاہ کرتے ہیں، اور یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ 100% جو ہے وہ کلاش قبیلے میں لو میرج کا جو ہے وہ کسٹم ہے، لو میرج کا رواج ہے، وہ اپنی مرضی سے شادیاں کرتے ہیں اور شادی پہ کوئی خرچ نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس پہ 25 لاکھ یہ بتا رہی ہے، 50 لاکھ بھی بتا رہی ہیں، کہ مطلب بہت زیادہ خرچ جو ہے وہ اس پہ ہوتا ہے، اور اس کی مخصوص رسومات ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ایک گاؤں سے باہر گریو یارڈ بنا ہوا ہے، وہاں پہ جا کے اس کے تابوت کو زمین کے اندر جو ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے۔ پہلے اوپر ہی رکھ دیا جاتا تھا، لیکن جب یہ بتاتے ہیں کہ چیزیں چوری ہو جاتی تھی، قیمتی چیزیں ہوتی تھی، اب زمین کے اندر اس کو جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں۔